یہ جو سید کی ٹرم بنائی ہے، سید کی ٹرم کوئی شرعی ٹرم نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ کی اولاد ہو تو سید ہے، حضرت علی کی اولاد وہ سید نہیں ہے، حضرت علی کی اولاد بھی سید ہے، فاطمہ کی اولاد بھی سید ہے، حضرت عثمان کی اولاد بھی ہمارے لیے سید ہے۔ دیکھیے صحابہ کی تعریف میں ہی اہل بیت شامل ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایمان کی حالت میں جس نے نبی علیہ السلام کی رفاقت پائی اور اس پر فوت ہوا، صحابہ کرام کی عمومی تعریف میں آپ کے اہل بیت بھی شامل ہے، اور ان کا الگ سے ذکر بھی ہم کرتے ہیں۔ اہل بیت میں اب دیکھیے یہ نظریات بناتے ہیں، نظریات سے پھر جو چیزیں ٹکراتی ہیں ان کو نہیں چھوڑتے، قرآن اور سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہا حضرت علی کا پہلا نمبر ہے، کیوں؟ وہ نبی کے داماد ہیں۔ ہم نے کہا اچھا اگر نبی کے داماد ہونے کی وجہ سے پہلا نمبر ہے تو حضرت عثمان دوہرے داماد ہیں، ان کا زیادہ حق ہے، تو انہوں نے اپنا نظریہ چھوڑنے کی بجائے کیا کہا؟ نبی کی بیٹی ایک ہے۔ حالانکہ معمولی عقل رکھنے والا بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کی ایک سے زیادہ بیٹیوں کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، شاید کوئی یہ کہہ دے کہ امت کی بیٹیوں کو اللہ نے نبی کی بیٹیاں کہا ہے، تو اللہ نے اس کا بھی اگلے ہی جملے میں کر دیا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کی بیویاں اہل بیت، بیٹیاں اہل بیت، داماد اہل بیت، چچا اہل بیت، چچاؤں کی اولادیں اہل بیت۔ یہ جو سید کی ٹرم بنائی ہے، سید کی ٹرم کوئی شرعی ٹرم نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ کی اولاد ہو تو سید ہے، حضرت علی کی اولاد وہ سید نہیں ہے، حضرت علی کی اولاد بھی سید ہے، فاطمہ کی اولاد بھی سید ہے، حضرت عثمان کی اولاد بھی ہمارے لیے سید ہے۔ ایسے ہی پنج تن پاک، اور بھائی پنج تن پاک نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں اور باپ یہ بھی پنج تن پاک، نبی کی تمام بیویاں بولیے پاک، سارے نبی نہیں پاک، نعوذ باللہ، حضرت موسیٰ نہیں پاک، عیسیٰ نہیں پاک، حضرت نوح نہیں پاک، ابراہیم اسماعیل نہیں پاک، یہ پاک باز ہیں، پاک تر ہیں، پاکوں کے سردار ہیں۔ تو صرف پنج تن پاک یہ سارے فیبریکیٹڈ مصنوعی نظریات ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ دیکھیے مثال کے طور پہ آپ کسی شیعہ کو کہیں کہ یہ جو عقیدہ امامت ہے کہ 14 امام ہے، قرآن میں کدھر ہے نام؟ 12 معصوم ہے، کدھر ہے نام؟ پنج تن پاک کدھر ہے قرآن میں جن کی بنیادوں پہ تم کافر کہتے ہو؟ کدھر ہیں یہ چیزیں ساری؟ تو یہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہاں تو لاجواب ہو جاتے ہیں، تو یا کیا کہتے ہیں عثمان نے قرآن کو جمع کیا اور نعوذ باللہ ان چیزوں کو باہر نکال دیا۔ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ میرا سنی بھائی اگر کوئی بیٹھا ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ آپ کو آپ کی کتابوں میں بتایا گیا نبی کی تو 4 بیٹیاں تھیں۔ قطن میرا کوئی سنی بھائی یہاں سے ایسا عقیدہ نہ لے کے جائے، ہم آپ کو بالکل صاف اور شفاف عقیدہ دیں۔ نبی کی 1 بیٹی تھی، اگر بیٹیاں 4 تھیں مباہلے میں 1 کیوں گئی؟ بیٹیاں 4 تھی، چادر کے نیچے 1 کیوں آئی؟ آپ نے کو اپنی کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں یہ دیا۔ بیٹیاں 4 تھی، جہیز 1 کا کیوں بتایا؟ اچھا جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہوں مجھے بول کے بتا دینا، اگر بیٹیاں 4 ہیں تو باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہیں؟ آج کسی سنی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کس کی اولاد ہے، وہ کہے گا رسول کی۔ شجرہ کہاں سے چلا؟ وہ کہے گا سیدہ زہرا سے۔ تو پھر باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں گئی؟ بیش یا حقیقت پہنچانے دیجیے گا، جو میرا کام ہے وہ مجھے کرنے دیجیے گا بہتر انداز میں، قطن گالم گلوچ کا نام مذہب نہیں۔ دلیل ایسی دے کے جاؤں کہ آپ کو دلیل کی رد نہ ملے۔ میرا سنی بھائی جو مجلس شبیر میں آتا ہے وہ ہمارا مہمان نہیں ہوتا، وہ حسین ابن علی کا مہمان۔ حسین کے مہمان کا دل دکھانا ہمارا شیوا ہے ہی نہیں۔ آپ مجلسوں میں ہماری وجہ سے نہیں آئے، آپ حسین ابن علی کی وجہ سے۔ ہم کبھی بھی اپنے مجلس کے اشتہار میں نہیں لکھتے کہ صرف شیعہ ہیں۔ مسجدوں کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے فلاں فرقے کی مسجد، حسین کی کسی مجلس میں نہیں لکھا جاتا۔ یہاں ہندو آئے، یہاں سکھ آئے، یہاں عیسائی آئے، حسین کا دربار سب کے لیے، حسین ہر کسی کا محسن ہے۔ دروازے پہ حالات کی وجہ سے ہمارے نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں،
وہ بھی جسموں کی تلاشیاں لیتے ہیں، عقیدوں کی نہیں لیتے. وہ جسم ڈٹولتے ہیں، وہ بھی ملکی حالات کے پیش نظر. ہم آپ کی عقیدے نہیں تلاش کرتے. آپ جو بھی آئیں مجلس شبیر میں وہ حسین ابن علی کا بلایا ہوا ہے. لہذا میں محبت کے ساتھ اپنے اہل سنت بھائیوں کا پیغام دوں. سنی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کس کی اولاد ہے؟ رسول کی. نسل کہاں سے چلی؟ بادشاہ حسین. جناب سیدہ سے جا کے شجرہ ملایا، باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کے سمے تمہارا مہمان ہوں. جس مورخ نے 4 بیٹیاں لکھی تھی وہ نواز سے بھی 8 لکھ سکتا تھا، لیکن اس نے یہ کاغذ قلم یہ کہہ کے پھینک دیا. اس نے کہا بیٹیاں 4 لکھوا دی ہیں، نوازوں کے نام نہ لکھوانا. نام تو لکھ دوں گا، محمد کے کاندھوں پہ کیسے بٹھاؤں گا؟ نام تو لکھ دوں گا، سجدے میں رسول کی پشت پہ کیسے بٹھاؤں گا؟ پھر کوئی مورخ پوچھ لے گا یہ کیسا نبی تھا جو ایک بیٹی کے بیٹے تو اٹھاتا رہا. بیٹیاں 4 ہیں، جنت کے سردار ایک بیٹی کے بیٹے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا میرا حبیب اپنی قریبیوں کو ان کا حق دو. صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کے جگیر فتق اس کے نام لکھی. بیٹیاں 4 تھیں، جگیر 1 کو کیوں دی؟ چلیں، دور ہے دلیل کا، نفرتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے. کثیر تعداد میں دوسرے مسالک کے لوگ مجلسوں میں آتے ہیں. میں آپ کو بڑی محبت کے ساتھ پیغام دینا چاہوں. اگر آپ کہتے ہیں نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، آج سے اسی لمحے سے ریسرچ شروع کیجئے گا. جا کے پوچھئے گا کسی بھی اپنے مرضی کے مولانا سے کہ جب ہمارے نبی کی شادی ہوئی تو عمر مبارک کتنی تھی. بالکل خاموش ہو کے دلیل سن لیجئے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ واہ واہ یا داد دیں، کوئی میرا ایک بھائی بات سے محروم رہ جائے. میں خود کہہ رہا ہوں کہ بے شک خاموشی اختیار کر لیجئے. مجمع میں شور کا نام مجلس کی قبولیت نہیں. ایک بندہ بھی یہاں سے ہدایت لے کے جائے، یہ قبولیت. ہم نے طریقہ تبدیل کر دیا. ہم سمجھتے ہیں نعرے واہ واہ داد مجلس کی قبولیت. ہم نے یہ جو دروازہ کھولا یہ ہدایت کا دروازہ ہے. یہ مجلس نہیں، یہ سفینہ نوح ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ کون ہے جو نجات کی کشتی پہ بیٹھ رہا ہے. جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں، نوٹ کر سکو نوٹ کرنا، بعد میں پوچھنا چاہو بعد میں پوچھنا، فون کر کے لکھوانا چاہو پوچھ لینا. شادی ہوئی نبی کی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. اب آپ اپنے علماء سے پوچھئے گا نبی نے اعلان نبوت کب کیا تھا؟ وہ کہیں گے 40 سال کی عمر. 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں. پھر آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا، شیعہ کتابوں میں یہی لکھا کہ نبی کی شادی کے 4 سال تک نبی کے ہاں اولاد نہ ہوئی. 29 سال کی عمر میں پہنچ گئے رسول، اور پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا قاسم، جس کی وجہ سے نبی کی کنیت مشہور ہوئی ابو القاسم. ٹھیک ہو گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. 25 سال سے پہلے شادی نہیں، 29 سال سے پہلے اولاد ثابت نہیں. پھر سنی عقیدے کے مطابق نبی نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. شیعہ عقیدے کے مطابق 40 سال کے بعد اظہار کیا. نبی پہلے دن سے نبی تھے. میں دونوں عقیدے پڑھ رہا ہوں، دونوں عقیدے پڑھ رہا ہوں. سنی عقیدہ ہے 40 سال کے بعد بنی، ہمارا عقیدہ پہلے دن سے نبی تھے. چلے ٹھیک ہے، سنی بھائیوں کا عقیدہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا. پھر سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی نے اعلان نبوت سے 5 سال قبل اپنی 3 بیٹیوں کا عقد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاک مدہن 3 مشرکوں سے کروایا ہوا تھا. جب آپ اپنے علماء سے دلیل پوچھیں گے تو وہ کہیں گے اس لیے کہ اس وقت وہ خود نبی نہیں تھے. نبی بنے 40 سال کے بعد، تو پھر ان مشرکوں کے گھروں سے بیٹیوں کو واپس بلا لیا. اب میرا سنی بھائی مر جانا ہے، سانسوں کا یقین کوئی نہیں، لمحوں کا اعتبار کوئی نہیں، قبر کی 4 دیواریں کچی ہیں، کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی، فرشتے رشوت نہیں لیتے، مولوی قبر میں چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے. اپنی سانسوں کو ایک لمحے کے لیے یہاں روک کے گفتگو سنو. 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. 25 اور 40 کے درمیان کتنے سال؟ 15 سال. 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 15 میں سے 4 نکل گئے، 11 سال. 5 سال تک آپ کی کتابوں میں لکھا ہے 5 سال پہلے نبی نے شادیاں کر لی تھی، تو پھر 11 میں سے اور 5 نکال دو،
6 साल किस मजहब में है कि 6 साल में 3 बेटियां पैदा भी हो गई, जवान भी हो गई और शादियां भी हो गई। उम्रें पूरी करके दिखाओ, उम्रें पूरी करो, हम मानने के लिए तैयार, हम मान लेते हैं, हम जिद वाले लोग नहीं कि कैसे हो सकता है कि कोई नबी की औलाद हो और हम इनकार करें। अगर हम नबी की एक बेटी मानते हैं तो हम बाकी 3 को क्यों नहीं मानते? हम उन्हें भी मानेंगे। आप साबित करके दिखाओ। दुआए कुमैल की अपनी इज्जत है, हदीसे किसा के सर पे अपना ताज है। मैं एक फर्क बताऊं दुआए कुमैल में और हदीसे किसा में। दुआए कुमैल में अली ने बंदे को बताया है कि अल्लाह से गुफ्तगू कैसे करनी है। हदीस किसा में अल्लाह ने बंदे को बताया है 14 की इज्जत कैसे करनी है। जिसे बात समझ में आए वो बोलो। हदीस किसा और दुआए कुमैल और, जिसने दुआए कुमैल का तर्जमा पढ़ा हुआ वो जब समझेगा। दुआए कुमैल में बंदा अल्लाह की मिन्नतें करता है, मेरे गुनाह माफ कर, मेरी गलतियां बख्श, मेरी वो खताएं माफ कर जिन्हें तू जानता है। रो रो के, गिड़गिड़ा के अली ने कहा कुमैल गुनहगार से कह, इन नामों से उसे पुकारो, तो वो जल्दी बोल लेता है। अली ने बंदे को अल्लाह की दरबार में माफी मांगने का तरीका बताया। इसका मतलब है कि दुआए कुमैल में बंदा मिन्नतें करता है, मुझे माफ कर दे। हदीसे किसा में अल्लाह वादा करता है जो आ गया वो बख्शा भी गया है। हफ़्फ़त बिहुमुल मलाइका वस्तग़फ़रत लहुम, जितने आ गए ये मलाइका के पहरे में है। माफी के साथ जल्दी बढ़ी, जितने आ गए ये मलाइका के पहरे में। अब तुमने हदीस के साथ सुनते हुए अपने लिए इस्तग़फ़ार खुद नहीं करना। मासूम फरमाते हैं जो मलाइका तुम्हें घेरे में लेके बैठे, तुम सिर्फ सुनो, तुम्हारी इस्तग़फ़ार वो करेंगे। हदीस किसा क्या है? हदीस किसा भी राज है। हदीस किसा उस सहाबी से है जिसने 5 मासूमों की खिदमत की है। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल-अंसारी, पहले मोहम्मद का सलाम 5वें मोहम्मद तक पहुंचाया। रसूल के दरबार में आए थे जनाब जाबिर, रसूल ने करीब बुलाया, जनाब जाबिर का सर अपने जानू पे रखा, जाबिर ने रिसालत की खुशबू को सूंघा, नबी ने जाबिर के सर पे हाथ फेरा, हाथ फेरकर जाबिर एक वक्त आएगा तो इसी मिंबर पे मेरे एक बेटे को देखेगा जिसका नाम मेरे नाम के साथ मिलता होगा। जब तू उसके बारगाह में जाए उसे मेरा सलाम कहना। कौन कहता शिया सहाबा की इज्जत नहीं करते? ये सहाबी ने रसूल का, रसूल ने फरमाया मेरे 5वें बेटे को मेरा सलाम कहना। यही जाबिर इमाम बाकर के दौर में था, अब ज़ईफ हो चुके हैं, कमर झुक गई है, अबरू को हाथों से उठाते हैं, झुकी हुई कमर के साथ सरकार बाकर उलूम की बारगाह में पहुंचते हैं। जो ही सरकार बाकर के करीब आए, इमाम ने मिंबर से उठ के खड़े होके नाना के सहाबी का इस्तकबाल किया, फिर मिंबर पे बैठे, जाबिर का सर पकड़ा, बिल्कुल जानू पे वहीं रखा जहां रसूल ने मदीने में रखा था। जाबिर की रीश पे हाथ फेरा, जाबिर ने उसी खुशबू को फिर सूंघा जो उसने बचपन में नबी के जिस्म पे सूंघी थी। अभी जाबिर की आंखें बंद थी, जनाबे बाकर ने दाढ़ी का बोसा लेके कहा खुशबू सूंघेंगे, नाने का सलाम नहीं देंगे। मुतवज्जे साहब, बात मुकम्मल हो गई। ये जाबिर है हदीस की ज़ाकरावी। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। जाबिर कहता मैंने शहजादी से सुना। बस एक राज पढ़ूं और यहीं पे इजाजत देना।
جابر کہتا ہے میں نے شہزادی سے سنا، شہزادی کہتی ہیں فی بعض الایام، چند دنوں بعد نبی میرے گھر آئے. پہلا راز یہیں پہ حدیث قصہ پہ اسی جملے پہ ہے، جو نبی روز آیا کرتے تھے. فی بعض الایام، وہ چند دنوں بعد کیوں آئے؟ ان بچوں کے ذہنوں تک یہ پیغام پہنچاؤں حدیث قصہ کی اس پہلے راز کا. بی بی نے یہ کیوں کہا فی بعض الایام، چند دنوں بعد آئے؟ اس لیے کہ حدیث قصہ جس ہجری میں آئی ہے یہ وہی 9 ہجری ہے جب نجران کے عیسائی مباہلے کے لیے مدینے آئے ہوئے تھے. اب صرف آپ نے پہلا سر سمجھنا ہے، آپ کو پوری حدیث قصہ کھل کے سامنے آ جائے گی. پھر پوری زندگی جب بھی حدیث قصہ پڑھو گے یا سنو گے یہ راز تمہیں لطف دے گا. چند دنوں بعد رسول میرے گھر آئے. کیوں؟ 3 دن تک نبی بیٹھے رہے مدینہ مسجد میں، کرتے رہے عیسائیوں سے بحث. وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا، نبی کہتے عیسیٰ اللہ کا عبد. آیتیں ختم ہو گئیں، سنا کے نبی دلیلیں دے چکے. خدا کہتا اگر یہ قرآن آنے کے بعد بھی نہیں مانتے، ان سے کہے یہ بیٹے لے کے آئیں، ہم بیٹے لے کے آتے ہیں. یہ نساء لے کے آئیں، ہم نساء لے کے آتے ہیں. یہ اپنے جیسے لے کے آئیں. میں بالکل ختم کر رہا ہوں. ہم اپنے جیسے لے کے آتے ہیں. اب رسول 3 دن کے بعد مسجد سے اٹھے، اب آئے بیٹی کے دروازے پہ. اب سیدہ کے دروازے پر رک گئے. حدیث قصہ آگے چلی. حدیث قصہ نے کہا رسول نے کہا ایتینی بالکساء الیمانی، زہرا مجھے چادر اڑا دے. حدیث قصہ کا اگلا جملہ ہے لیکن مولوی کا ترجمہ غلط ہے. اس سے کہا نبی نے کہا مجھے اپنے بدن پہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، مجھے سردی کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو رہی ہے. مذہب اہل بیت کا اصول ہے اگر مذہب اہل بیت میں نبی بیمار ہو جائے تو نبوت میں شک ہو جاتا ہے. اس لیے بیماری آتی ہے جب جسم پہ کنٹرول نہ رہے، اور جس کا بدن پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. نبیوں کے جسم بیمار نہیں ہوتے. نبی نے آ کے کیوں کہا کہ مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے؟ نبی نے یہ نہیں کہا زہرا میرا بدن کمزور ہو گیا ہے، فرمایا زہرا مجھے چادر دے، رسالت کمزوری محسوس کر رہی، مجھے اپنی رضا دے. کیوں؟ رسالت کمزوری محسوس کر. کس لیے کمزوری محسوس کر لی ہے؟ اس نے بیٹے مانگ لیے ہیں، میرے ہے نہیں. اسے نساء مانگ لی ہے، میری ہے نہیں. اسے نفس مانگے ہیں، میں کہاں سے لاؤں؟ سیدہ نے اپنی چادر رسول کے اوپر دی. رسول نے کہا اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں. جس کی چادر نبوت کو شفا دے. رسول چادر کے نیچے چادر ڈھانپ لی. رسول نے پہلا شہزادہ صحن عصمت میں آیا. آتے ہی مولا حسن نے سوال کیا انی اشم اندہ کراہتن طیبہ، اما کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. پنڈی بھٹیاں قدیم ترین عزادار لوگ تشریف فرما ہے. نبوت جب بھی پہچانی جائے خوشبو سے پہچانی جا سکتی. یہی وجہ تھی کہ ہجرت کی نعت بستر پہ علی سلایا. کہ خوشبو صرف ادھر سے نہ آئے، خوشبو ادھر سے بھی آئے. اما مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. بیوی کا چادر کے نیچے ہیں رسول. حسن آئے چادر کے قریب. السلام علیکہ یا جدی، اے میرے نانا آپ میرا سلام. تو جو پوری صاحب رسول کی آواز ہے علیکہ السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل و جان کے میوہ، تجھ پہ نانا کا بھی سلام. حل اتعذرنی ادخل معک تحت الکساء، نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول نے چادر کا پلو اٹھایا. حسن چادر کے نیچے آ گئے. اگلا شہزادہ صحن عصمت میں آ گیا. سوال حسین نے پھر وہی کیا جو حسن نے کیا تھا. انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، اما کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا صرف نانا ہی نہیں، ساتھ برادر اکبر بھی اس چادر کے نیچے. حسین آئے چادر کے قریب. حسین چادر کے قریب بیٹھے. حسین نے کہا السلام علیکہ یا جدی رسول اللہ، نانا تجھ پہ بیٹے کا سلام ہو. آواز آئی علیکہ السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. پھر جب کانوں میں آواز آئی حسین ہے یا شافع امتی. آیا صرف ثمرۃ فؤادی نہیں،
اور میری امت کی شفاعت کرنے والے، تجھ پہ میرا بھی سلام۔ اجازت ہے چادر کے نیچے آ جاؤں؟ حسین چادر کے نیچے۔ اب وہ آ گیا جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کا نظام چلاتا ہے۔ علی اور امیر المومنین آئے۔ سوال پھر، ابھی میں صرف حدیث قصہ کا وہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں جو کتاب میں لکھا ہے، اس کے آگے ایک سر پڑھوں اور اجازت لو۔ مولا امیر المومنین نے آ کے کہا، شہزادی سے ابن ام کی خوشبو آ رہی ہے۔ شہزادی نے کہا صرف رسول ہی نہیں، ساتھ دو بیٹے بھی۔ چادر کے نیچے، علی آگے چادر کے قریب، سلام کیا، سلام کا جواب ملا، اجازت مانگی، اجازت ملی، علی آگے چادر کے نیچے۔ یہ وہ حدیث قصہ ہے جو تم بچپن سے سنتے بھی آ رہے ہو، پڑھتے بھی آ رہے ہو۔ یہ نوکر کا پہلا سوال ہے۔ پہلا امام آئے حسن، حسن نے آ کے اماں سے پوچھا نانا کہاں ہے؟ یہ وہی حسن ہے جو بچپن میں ماں کی گود میں لوح محفوظ سنایا کرتا تھا۔ جو ماں کی گود میں لوح پڑتا تھا اسے نانا نظر کیوں نہیں آیا؟ دوسرے امام آئے حسین، جو دے دیتا ہے چٹکیوں میں بیٹے، اس نے بھی آ کے سوال کیا نانا کہاں ہے؟ فرمایا چادر کے نیچے۔ پھر آئے علی جو انگلی سے کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس نے بھی کہا رسول کہاں ہے؟ فرمایا چادر کے نیچے۔ اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا حسن کون ہے؟ امام۔ حسین کون ہے؟ امام۔ علی کون ہے؟ امام۔ امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو، جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ وہ چادر کرے۔ اب اگلا سوال، تینوں آئمہ نے آ کے پہلے اجازت مانگی، اجازت کے بغیر تینوں میں سے کوئی بھی چادر کے نیچے نہیں گیا۔ اب یہ جو حسین مولا نے آ کے نبی سے اجازت مانگی، نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ پڑھے لکھے عزادار بیٹھے مجھے بول کے بتانا یہ وہی حسین ہے جو رسول سجدے میں تھے، تب اس نے قریب آ کے کاندھا ہلا کے نہیں کہا اجازت ہے میں نماز میں آ جاؤں؟ اب مجھے نہیں پتا آخری صدر پڑھنے لگا ہوں یہ بات کہاں تک جائے گی۔ وہاں اجازت نہیں مانگی، یہاں اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ آواز آئی وہ نماز توحید ہے، یہ حجاب توحید۔